اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز ساتھیوں، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ کافی دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی ہماری ایک انسانوں کی ضرورت ہے اور وہ ہے چھت، یعنی ایک گھر، ایک چار دیواری جس کی ہم سب انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چھت، یہ چار دیواری وہ جگہ ہوتی ہے جو ہمیں زندگی کے جو اس دنیا کے مختلف قسم کے موسمی اثرات ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، دھوپ، اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم چھت کے نیچے جب آ جاتے ہیں تو ہم ہر قسم کے جو مختلف قسم کے موسمی اثرات ہوتے ہیں اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اب یہ چھت جو ہے، اس کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو اس کو ہم مکان بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بنگلہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کوٹھی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم محل بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ساخت اور اس کی جسامت کے لحاظ سے ہم اس کو مختلف نام دیں گے۔ چھوٹے سائز کا ہے تو ہم اس کو کہیں گے مکان، اگر بڑے سائز کا ہے تو ہم اس کو بنگلہ کہہ دیں گے، کوٹھی کہہ دیں گے، محل کہہ دیں گے۔ لیکن حقیقت میں اس کے لیے جو موزوں ترین لفظ ہے وہ ہے گھر۔ گھر ایک ایسی پناہ گاہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ مختلف قسم کی جو باہر کے اثرات ہوتے ہیں اس سے بچ کر پھر آپ وہاں پر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے ہو۔ آپ مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں کہ سارا دن وہ جد و جہد کرتے ہیں رزق تلاش کرنے کی، اور آخر کار جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پالتو جانور ہیں، چاہے وہ باہر کے کوئی عام جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ انہوں نے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے وہ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ آرام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے اگر گھروں میں جانور پالے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد ایسے جانور، ایسے پرندے جو آپ پالتو ہیں، وہ گھروں کا ہی رخ کریں گے، اپنے گھر کی طرف آئیں گے، کیونکہ ان کو پھر وہ جگہ بہت سیکیور محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں کا بھی سلسلہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے باہر پھرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور پھر آخر کار وہ شام کے وقت اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی جانور پال رکھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جانور، آپ کے پالتو جانور، اگر باہر کوئی اس جانور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی دوسرا جانور اس کو تکلیف دیتا ہے یا کوئی انسان تکلیف دیتا ہے، تو بھاگ کے جان بچا کے سیدھا اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اسے پناہ ملے گی، وہاں پر وہ محفوظ ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، گھر کے بچوں کو دیکھیں کہ ان کو باہر اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے اس کے ساتھ، کوئی مارتا ہے یا کسی قسم کے کسی جانور کا خوف ہوتا ہے، وہ بھاگ کے اپنے گھر کی طرف آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں اسے سیکیورٹی بھی ملے گی، پناہ بھی ملے گی اور وہ محفوظ ہوگا۔ یعنی یہ چھت، یہ چار دیواری، یہ گھر جو ہوتا ہے، یہ ہماری نہ صرف پناہ گاہ ہوتی ہے بلکہ ہمارے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم مختلف قسم کے نہ صرف موسمی اثرات بلکہ مختلف قسم کے جو غیر انسانی اثرات ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو میں آج اس موضوع پر آپ سے مختصراً بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے والے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے والے فیملی ممبرز دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا جتنے بھی فیملی ممبرز ایک گھر میں چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، اس گھر کو آپ گھر بنائیں، صحیح معنوں میں گھر بنائیں، کہ اگر اس گھر کے ہر فرد جو ہے اس چھت کے نیچے آ کر، اس چار دیواری کے اندر آ کر وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ یہ نہ ہو کہ گھر کا ماحول اس طرح کا ہو کہ باہر سے آنے کا دل نہ چاہے کسی کا، اور وہ اس کا دل چاہے کہ وہ باہر رہے، گھر سے زیادہ وہ باہر میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر کا ماحول اس طرح کا بنا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ ہر باہر سے آنے والے فرد کے لیے وہ ایک محفوظ ٹھکانہ ہو۔ گھر کا ماحول کون بہتر بناتا ہے؟
اس میں گھر کا ہر فرد شامل ہوتا ہے. ہم صرف گھر کے بڑوں کو ہی نہیں کہہ سکتے کہ گھر کے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائے. گھر کا ہر فرد، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ درمیانے طبقے سے ہے، چاہے وہ چھوٹے طبقے سے ہے، مطلب عمر کے لحاظ سے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے، جو بھی باشعور ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائے، بہترین بنائے اور اپنے گھر کے افراد کو ایک تحفظ فراہم کرے. اس کے لیے صرف بڑے نہیں بلکہ چھوٹے بھی اور جوان، نوعمر، ہر قسم کا فرد جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ماں باپ کا، بڑوں کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچے کا دل چاہتا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہی نہ ہو. بعض اوقات ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرے بہن بھائیوں کو دل چاہتا ہے کہ وہ گھر میں ہی داخل نہ ہو. بعض اوقات ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں جو سمجھدار شعور رکھتے ہیں، ایسے رویے ہوتے ہیں کہ بڑوں کا دل چاہتا ہے کہ ان سے ذرا دور ہی رہا جائے، آپ گھر میں داخل ہی نہ ہو. تو گھر کے ہر فرد کا، میں اس میں بچوں کو ذرا ایکسکلوڈ کر دیتی ہوں، وہ بچے جو کہ شعور نہیں رکھتے. اس کے علاوہ ہر باشعور بندہ، چاہے وہ 12 سال سے لے کر اوپر تک کی ایج کے ہو سکتے ہیں، ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائے. ایسا ماحول بنائے کہ باہر سے آنے والے آپ کے گھر کے فرد جو ہے اس کو یوں محسوس ہو کہ وہ کسی جنت میں آ گیا ہے، نہ کہ وہ اس کو محسوس ہو کہ وہ کسی جہنم میں آ گیا ہے. ہمیں گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات باہر سے کچھ لوگوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ گھر والے اس کو اپنائیت کا اظہار کریں، اس کے مسائل کو سمجھیں، وہ ان کے اپنے مسائل اگر ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ ان کو سمجھیں اور اس کا سلوشن دے اس کو. لیکن ہمارے بعض اوقات گھروں میں اس طرح کے ماحول بنا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہیں یا ہمارے گھر کے دوسرے افراد کی طرف سے ہیں، کہ آپ باہر سے اگر پریشان ہو کر آتے ہو تو گھر میں اس سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھر والوں کے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو مزید تکلیف محسوس ہوتی ہے. لہٰذا اپنا غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں آپ دیکھیں یہ گھر کا ماحول آپ کی وجہ سے خراب تو نہیں ہو رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کا کوئی فرد گھر سے باہر ہو اور جب وہ گھر آئے تو آپ کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس گھر میں دوبارہ داخل ہو. آپ نے اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے تئیں. دوسرے کو نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کی ہیں. آپ نے اپنے گھر کے ہر فرد کو تحفظ بھی دینا ہے، عزت بھی دینی ہے اور ان کو اتنا ایک چانس دینا ہے کہ وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرے، آپ ان کے مسئلوں کے سلوشن نکالیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا سامنے والا غلطی پر ہو لیکن آپ کو طریقے سے اس کو سمجھانا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ایک ٹریجڈی کا شکار ہو تو آپ نے کس طرح سے اس کو اس ٹریجڈی سے نکالنا ہے، اس کو حوصلہ دینا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کہ گھر کو خوبصورت بنائے. گھر کو مکان، کوٹھی، بنگلہ، محل نہ کہیں، گھر کو گھر کہیں، جہاں پر آپ کو تحفظ ہو، آپ کو پناہ ہو، آپ کو آ کے یوں محسوس ہو کہ آپ ریلیکس جگہ پر ایک آ گئے ہو. آپ باہر کے کاموں سے فارغ ہو کے گھر میں آؤ تو یوں لگے کہ جنت میں آ گئے ہو. آپ باہر کی تلخیوں سے محفوظ ہو کے گھر میں پہنچو تو یوں لگے کہ آپ ایک خوشگوار جگہ پر پہنچ گئے ہو. یہ گھر کا ماحول آنا چاہیے اور گھر کا ماحول بنانے میں گھر کے ہر فرد کا ہاتھ ہونا چاہیے. صرف چند ایک لوگوں کو ہم اس کا نہ الزام دیں گے نہ ان کی ہم ڈیوٹی لگائیں گے. لہٰذا اپنے گھر کو بہتر بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ گھر میں باہر سے آنے والا جب داخل ہو تو اس کو ایک خوبصورت احساس ہو. امید ہے میری بات پہ ضرور غور کریں گے اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے. مجھے اجازت دیں، اگلی دفعہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.